الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیدنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات آپ تمام سامعین سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہ میرے جو جوان بچے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، بزرگ بھی خیر ہے جو جوان ہے ذرا گلدستہ ولایت سجائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ہمارے چاہنے والے پھولوں کی مانند ہیں، تو پھول جمع ہوتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے، تو گلدستہ ولایت سجا کے بتائیں نا کہ یہاں پہ علی والے علی علی کرنے آئے ہیں۔ جو آپ تشریف فرما ہیں، جو باہر میری آواز سن رہے ہیں، پیغام دے کے اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ سوچ مت، بابا جی دعا کیجیے گا، سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ مولا بھائی مالک مرتبہ کو پڑھا مولا بھائی سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ، کیوں ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ مولا بھائی میری حاضری ہو گئی، مولا بھائی آپ نے میرے حق میں دعا کر دی، جو باہر ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں، سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ، کیوں ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ اور زہرا کہتے ہی اس صاحب عصمت کو ہے کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ امام زمان سوال کہ آپ کے بیدار کر کے مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ علی کا مولا آباد رکھے، یہ بزرگ ہیں دعا دے رہے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، بزرگ دعا دے رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایک بزرگ صحابی سے نبی نے کہا تھا کہ جب تیرے دل میں علی کی ولایت جوش مارے اپنی ماں کو سلام کیا جائے۔ اللہ مولا بارک مولا بارک ماحول جنت کا بن گیا ہے۔ بھائی علی کا ادنا غلام ہوں میں، بابا جی خصوصی دعا کیجیے گا، علی کا ادنا غلام ہوں میں، چوتھی صدر میں جتنے حلالی تشریف فرما ہے علی علی کریں گے تو لطف آئے گا۔ علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، بات میری ہو تو آپ نہ بولیں، بات سرکار جناب محسن نقوی صاحب کی ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کا حق ادا کرے۔ وہ کہتے ہیں علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، ہے حب حیدر سے دل معطر، گلاب لے کر میں کیا کروں گا۔ مولا بارک کے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں چوتھی صدر میں سب علی علی کریں گے، علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، ہے حب حیدر سے دل معطر، گلاب لے کر میں کیا کروں گا۔ بابا ثقلین شاہ جی گلاب لے کر میں کیا کروں گا۔ اور لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، وہ کہہ کے محسن چلا گیا ہے، کفن میں ناد علی لکھی ہے، حساب لے کر میں جاؤں۔ ماحول بن گیا ہے، مولا آباد رکھے، ذرا اور بیدار ہو رہے تو پھر مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، مولا آباد رکھے، اس محلے والوں نے ابھی تک نعرہ نہیں لگایا، ذرا آپ بیدار ہو تو پھر موضوع شروع کرتے ہیں۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، چوتھی صدر پہ حق بنے تو اب آپ نے نعرہ لگانا ہے، یہاں سے حق ادا ہو گیا ہے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، لحد کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ مولا بارک کے چوتھی صدر پہ اس محلے والوں حق ادا کرنا، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، لحد کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے، لحد میں یا علی کہہ کر جو اٹھ بیٹھا میں مرضی سے، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام۔ ماحول بن گیا ہے، یہ تو جنت کا ماحول بن گیا ہے۔ مولا آباد رکھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بابا ثقلین شاہ جی دعا کیجیے گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
اگر تم نہیں جانتے تو صاحبان علم سے سوال کرو۔ اب جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، لیکن اعظم زیادی صاحب کہتے ہیں جس جملے میں وزن ہو اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب بابا جی اہل ذکر وہ نہیں ہوتا جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا ان نقطے پہ ہاتھوں کو آباد رکھے۔ مسئلہ جو بیٹیوں سے پوچھ کے بتائے وہ اہل ذکر نہیں ہوتا۔ پھر سرکار اہل ذکر ہوتا کون ہے؟ ایک صحابی میرے ولایت کے 5ویں تاجدار کے پاس آیا۔ اب جو علی علی کرنے آئے ہیں ذرا بیدار ہو کے سنیے گا۔ ولایت کے 5ویں تاجدار کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا سرکار اللہ قرآن میں کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ سرکار یہ اہل ذکر کون ہے؟ میرے ولایت کے 5ویں تاجدار نے سینے پہ مسکرا کے ہاتھ مارا اور مولا فرماتے جسے اللہ اہل ذکر کہہ رہا ہے وہ ہم 14 ہے۔ اللہ اکبر بھائی، جنت مولا بارک کے جنت کا ماحول بنا دیا ہے۔ قبلہ فاسألوا اہل الذکر، بابا جی خصوصی دعا کیجیے گا، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب آ جائیں، میں اہل ذکر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، بلکہ لے جانا نہیں، آج اس ممبر کی بلندی سے زمانے کو دکھانا ہے کہ اہل ذکر ہوتا کون ہے۔ مولا بار رکھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ نے میرے حق میں دعا کی، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، مالک آپ کی حاجات قبول فرمائے۔ قبلہ سرکار علی بادشاہ کے پاس زمانے میں سے ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار بات سمجھ نہیں آتی، علی بادشاہ آپ پہ اب جو بندہ بیدار ہے نا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ علی علی خود کرے گا۔ کہا سرکار بات سمجھ نہیں آتی، آپ کے پاس آئیں، زمین کا سوال کریں فوراً جواب۔ میرے بھائیو خاموش ہو جاؤ ذرا، مجلس کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ زمین کا سوال علی فوراً جواب، آسمان کا سوال علی کے پاس فوراً جواب، فضا کا سوال فوراً جواب، ہوا کا سوال فوراً جواب۔ کہا یا علی بات سمجھ نہیں آتی، آپ سے زمین کا سوال کرو فوراً جواب دیتے ہیں، آسمان کا سوال کرو فوراً جواب دیتے ہیں، فضا کی بات کرو فوراً جواب دیتے ہیں، ہوا کی بات کرو فوراً جواب دیتے ہیں۔ یا علی بندہ ٹھہرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ سرکار علی بادشاہ مسکرا کے کہتے تو بتا بابا جی دعا کیجیے گا۔ کہا تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے ٹھہرا سوچا سمجھا نہیں، فوراً کہتا ہے سرکار میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، جو اہل ذکر سننا چاہتے ہیں۔ کہا میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ سرکار نے کہا تو رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، تو نے فوراً جواب دیا۔ کہتا ہے سرکار رکوں ٹھہروں کیوں، ہر وقت میرا ہاتھ میرے سامنے ہوتا ہے۔ سرکار علی بادشاہ نمبر کی بلندی سے مسکرا کے کہتے ہیں جس طرح تیرے سامنے ہر وقت میرا ہاتھ ہے، اسی طرح علی کے سامنے ہر وقت پوری بول رہے ہیں۔ مولا آباد رکھے، جملہ نبی معراج پہ گئے، جملہ آ گیا ہے، جملہ کہتا ہوں لیکن اس سے پہلے بیدار کرتا ہوں۔ سعودی حکومت 1400 سال سے زور لگا رہی ہے، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں میری اس محفل کا، اس مجلس کا۔ سعودی حکومت 1400 سال سے زور لگا رہی ہے، جس دراز سے علی کعبہ کے اندر داخل ہوا، اللہ اکبر، جس لکیر سے علی کعبہ میں آئے اس دراز کو، اس لکیر کو بند کیا جائے۔ 1400 سال سے ہر سال لکیر کو بند کرتے ہیں، 13 رجب آتی ہے، لکیر ظاہر ہو کے بتاتی ہے علی آیا ہے۔ بس جملہ جسے سمجھ آئے کھڑا ہو کے بھی دعا کرے، میرے حق میں دعا کم ہوگی، جملہ بڑا ہوگا۔ 1400 سال سے یہ لعنتی زور لگا رہے ہیں علی کے آنے والی لکیر بند ہو جائے۔ میں زمانے کو کہنا چاہتا ہوں ممبر کی بلندی سے، جب تم سے 1400 سال سے میرے علی کے آنے والی کعبہ کی لکیر نہیں مٹا سکے، تو جب تم 1400 سال سے کعبہ کی لکیر نہیں مٹا سکے، تم علی کی غدیر کیا مٹاؤ گے؟ نبی گئے معراج پہ، نبی معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، صحابہ کی قطاریں لگ گئی۔ اب بولے گا اتنے ہی جتنی بات
بات سمجھ آئے گی؟ مولا آباد رکھے بابا جی آپ کی خصوصی دعا ہو گئی، میرے حق میں دعا کافی ہے، مولا آباد رکھے۔ نبی معراج پہ گئے، معراج سے نبی واپس آئے، صحابہ کی قطاریں لگ گئی، اور صحابہ کی قطاروں میں سے ہر کوئی بابا جی سوال کرتا تھا۔ میں جملہ کہتا ہوں، جیسا بندہ ویسا سوال، اللہ اکبر، جیسا بندہ ویسا سوال، جیسا معیار ویسا سوال، جیسا انسان ویسا سوال۔ کوئی کہتا وہاں کے درخت کیسے تھے، کوئی کہتا وہاں کی کھڑکیاں کیسی تھیں، کوئی کہتا وہاں کے دروازے کیسے تھے۔ ان صحابہ کی لمبی لمبی کتاروں میں اب میں نے دیکھنا ہے کون مسلمان مزاج بن کے سنتا ہے، کون سلمان مزاج بن کے سنتا ہے۔ مسلمان نہیں، سلمان مزاج بن کے سنے کے تو لطف آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا دروازے کیسے، کھڑکی کیسی، درخت کیسی۔ صحابہ کی قطاروں میں سے ایک ہاتھ پیچھے سے بلند ہوا، نبی نے کہا وہ جس کا ہاتھ ہے، وہ جس کا ہاتھ ہے اسے سامنے لاؤ۔ جب دیکھا تو وہ سلمان کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا وہ سلمان کا ہاتھ تھا۔ کہا سلمان میرے قریب آؤ، سلمان قریب آئے، کہا سلمان اب سوال کرو۔ کہا یا رسول خدا، اس نے پوچھا دروازے کیسے، اس نے پوچھا کھڑکیاں کیسی، اس نے پوچھا درخت کیسے۔ جیسا بندہ ویسا سوال، جیسا معیار ویسا سوال۔ یا رسول خدا بات بہت بڑی ہے، جتنا حق بنے اتنا حق ادا کرنا۔ یا رسول خدا آپ عرش پہ گئے، آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نتیجے میں سب بولیں گے آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ اللہ جانے۔ رسول خدا نے علی کے اس میں کیسی پرواز کی، سلمان کو سینے سے لگایا اور شیر کے انداز میں کہا حدود عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، حدود عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، عرش توحید پہ معمور علی دیکھا ہے۔ اس قدر شہرت تو زمانے میں نہ پائی میں نے، جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا۔ ذرا بیدار بولا، بیدار دونوں ہاتھ بلند کریں۔ امام نماز صاحب کے بابا جی جملہ اس سے بڑا کہنا چاہتا ہوں، لیکن حق بھی اس سے زیادہ ادا کیجیے گا۔ اس پہلے جملے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک 5 بندے میری مرضی کا بولیں تو ہر طرح ہوتا ہے۔ بابا جی جملہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے پاک۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں بھی قرآن ہے PDF میں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے پاک۔ کیا اس پاک قرآن کو، قرآن کا پروٹوکول قرآن میں آ گیا؟ کیا پروٹوکول آیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے بغیر اس قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ جملہ جتنا بڑا ہوا دعا اتنی بڑی چاہیے، مولا بابا رکھے۔ اس قرآن کو طہارت کے بغیر چھو نہیں سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، بیدار ہو کے سنیے گا، علی بادشاہ کی فضیلت ہوتی کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو طہارت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کو طہارت کے بغیر چھو نہیں سکتے۔ تو اس امام باردار کی منبر کی بلندی سے بہادر علی حسنی زمانے کو بتاتا ہے کہ جب قرآن کو طہارت کے بغیر چھو نہیں سکتے، میرے علی کو ماننے کے لیے سجدہ پاک ہونا چاہیے۔ اللہ بولا بابا جی سبیل بھی پی کر آئے ہیں، لنگر بھی کھا کے آئے ہیں۔ سبیل کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہمارے عقیدے میں کیا ہے؟ کیا اس پاک سبیل کو کسی نجس پیالے میں ڈال کے کسی کو پیش کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ سبیل کیا ہے؟ پاک ہے۔ دعا کیجیے گا سے سبیل کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیا نجس ٹرے میں، نجس پیالے میں ڈال کے کسی کو دیں گے؟ دعا کیجیے گا برادر، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سبیل پاک ہے، پیالہ نجس ہے، بات اس سے بڑی ہے۔ نیاز جو کھا کر آئے ہیں، یہ نیاز کیا ہے؟ پاک ہے۔ سب بولے نیاز کیا ہے؟ کیا نجس ٹرے میں ڈال کے کسی مومن کو پیش کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ نیاز پاک ہے، ٹرے نجس ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے پاک۔ کیا قرآن پاک کو کسی نجس غلاف میں ڈالیں گے؟ کیونکہ قرآن پاک ہے، غلاف نجس ہے۔ بس اس منبر کی بلندی سے 1400 سال سے زمانے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ سبیل پاک ہے، نجس پیالے میں نہیں جائے گا۔ بیدار ہو کے سنیے گا، حق بنے تو دعا کیجیے گا۔ سبیل پاک ہے، نجس پیالے میں نہیں جائے گا۔ نیاز پاک ہے، نجس ٹرے میں نہیں جائے گی۔ قرآن پاک ہے، نجس غلاف میں نہیں جائے گا۔ میرا علی پاک ہے، نجس نسلوں میں نہیں جائے گا۔
جس کے دل میں پنجتن کی محبت کا نور ہے، مولا علی کے نعرے سے چلتا ہے جس کا دل کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور امام زمان صاحب کے آپ نے مجھے خرید کیا ہے مولا علی ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں؟ ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں؟ دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ کیا بات ہے مالک آپ کا بھلا کہ آپ نے میرے حق میں دعا کر دی، اب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ قبر میں ہم اس کے سوا کیا لے جائیں گے؟ کیا آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، بہت دعا کیجیے گا۔ قبر میں ہم اس کے سوا کیا لے جائیں گے؟ نسخہ ناد علی خاک شفا لے جائیں گے۔ اللہ جانے کون بیٹھا ہے مجلس میں، کون یہاں پر کھو گیا ہے۔ قبر میں ہم اس کے سوا کیا لے جائیں گے؟ نسخہ ناد علی خاک شفا لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ پاکستان میں، تو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ قبلہ علی کا دور سرکار علی بادشاہ، وقت مختصر ہے، سرکار علی بادشاہ اپنے بظاہر دور حکومت میں، میرے علی بادشاہ بظاہر دور حکومت میں، سرکار علی بادشاہ نے ارادہ کیا آج بازار کا دورہ کیا جائے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کون خریدار بیٹھا ہے، کون بیکار بیٹھا ہے، مولا آباد رکھے۔ قبلہ علی کے یہ جو جوہر ہے نا عام بندے کو ملتے نہیں۔ بہلول تھا نا، بہلول کیا کر رہا تھا؟ دریا کا پانی پانی ایک کوزے میں ڈالتا جا رہا ہے، ایک کھڈا کھول کے اس میں پورے دریا کا پانی ڈالنے کا ارادہ کیا ہے۔ دریا کا وہ جو پانی ہے نا کھڈے میں آیا، وہ کوزہ بھر کے پانی گرتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ اب جو بندہ بہلول کے ساتھ ہے ذرا ہاتھ سر اٹھائیے گا، ہاتھ ادا کیجیے گا۔ کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا دل کر آیا ہے کہ یہ سارا دریا اس کوزے میں ڈالوں۔ آج دل مولا بارک ہے، آج دل کر آیا ہے یہ سارا دریا اس کوزے میں ڈال دوں۔ بہلول کو لوگوں نے دیکھا، ہم کہتے ہیں نا یہ پاگل ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ پاگل ہے، بھلا یہ پورا دریا اس کوزے میں آ سکتا ہے؟ بہلول یا علی مدد کہہ کر اٹھا۔ بہلول نے کہا یہی تو تم ہے، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ دریا اس کوزے میں نہیں آ سکتا، اس طرح میرا علی تمہارے چھوٹے سے صحنوں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ ہو، یہی تو سمجھا رہا ہوں، اللہ ہو، یہی تو بتا رہا ہوں بھائی علی نجس صحنوں میں آ ہی نہیں سکتا، علی تو طاہر قلوب میں آتا ہے۔ بابا جی علی آئے اپنے دروازے میں، اب جتنے سادات بیٹھے ہیں دعا آپ خصوصی دیجیے گا، باقیوں کی مرضی ہے، غیر سادات میں چھٹی، سیدوں کی ذمہ داری ہے، سادات میرے حق میں دعا کرو۔ علی بازار میں آئے، قبلہ علی بازار میں آ کر سرکار علی نے کیا دیکھا ہے کہ درزی ہے کہ جو کپڑے سلائی کر رہا ہے ساتھ میں گانے گا رہا ہے۔ سرکار علی بادشاہ نے کہا او درزی کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو حلال رزق بھی کماتا ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا۔ اب میں نے دیکھنا ہے خریدار کون بیٹھا ہے، بات آپ کو سمجھا کے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہی اچھا ہوتا تو کپڑے بھی سلائی کر رہا ہوتا ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا، کپڑے بھی سلائی کرتا تلاوت بھی کرتا۔ درزی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار اگر مجھے قرآن آتا تو میں پڑھتا، میں تو ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، مجھے قرآن آتا نہیں۔ اب میں نے دیکھنا ہے کون خریدار بیٹھا ہے، میں بات سمجھا کے کر رہا ہوں۔ کہا سرکار میں ان پڑھ ہوں، مجھے قرآن آتا نہیں، قرآن آئے تو قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اب وہ سامنے کھڑا ہے جو مالک ممکنات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا بارک ہے۔ آپ کو سامنے سرکار علی بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ادھر قریب آ، میرے قریب آیا، سرکار نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ جو بندہ بیدار ہے مجلس میں آیا ہے سب اٹھا کے سنے، سرکار پیشانی پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے۔ اب یہی درزی جو پہلے گانے گا رہا تھا اب قرآن پڑھتا ہے، ساتھ میں کہتا بتاؤ سورہ یاسین سناؤ، سورہ رحمان سناؤ، سورہ آل عمران۔ بات اس سے بڑی ہے، جتنا حق بنے اتنی دعا کرنا ہے۔ جوان برادران میرے حق پہ دعا کیجیے گا، سید دعا کیجیے گا۔ کہا علی نے ہاتھ پھیرا، اب یہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، کپڑے بھی سلائی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، کپڑے بھی سلائی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ زمانے نے دیکھا، زمانہ کہنے لگا کہ علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا،
اتنا میں پڑھ گیا. 2 اولادیں کربلا میں میرے مولا حسین چھوڑے. ایک میرا مولا سجاد، ایک 4 سالہ ضعیفہ سکینہ. اللہ اکبر. جناب سیدہ کو نہایت قبول فرمائے. دونوں کی دلی خواہش تھی. سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد ہم وطن میں کب جائیں؟ بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد تڑپ کے کہتا بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. سکینہ رو رو کے کہتی بھیا سجاد ہمارا وطن کب آئے گا؟ ہم وطن. اب اللہ جانے کون ہائے کرنے آیا ہے، جس کی جتنا دکھ ہوگا وہ اتنا ہائے کرے گا. جناب سیدہ قبول فرمائے. دونوں کا اپنا مقدر. 2 اولاد کربلا میں میرا مولا حسین کی، ایک سجاد ایک سکینہ. سکینہ چاہتی تھی وطن جائیں، سجاد کہتا تھا مر جاؤں. اللہ جانے کیسا نصیب تھا حسین کی اولاد کا، جو کہتی تھی وطن جاؤں وہ شام کے زندان میں مر گئی، جو کہتا تھا مر جاؤں وہ مدینہ پھپھیوں کے ساتھ لے کر آ گیا. اجرکم اللہ. 3 تماچے تاریخ میں لکھے ہیں. اللہ اکبر. پہلا تماچا عزادارو مصر کے بازار میں یوسف کے چہرے پہ مارا گیا. یوسف کے چہرے پہ ایک غلام نے تماچا مارا. یوسف نے مصر کے بازار میں جیسے ہی تماچا لگا نا، ایک مرتبہ یوسف نے ہائے کی آسمان سے ملائکہ نے عبادت چھوڑی. ملائکہ عبادت چھوڑ کے غلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں تجھے حیا نہیں آئی، تو نے معصوم پہ تماچا مارا. عزادارو جو ہائے کرنے آیا ہے، پہلا تماچا آپ نے سن لیا، دوسرا تماچا سن کے آپ کی ہائے نکل جائے گی. دوسرا تماچا میرے نبی کی زخمی پہلو والی سیدہ کے منہ پہ کنفذ حرامی نے مارا. تماچے کا لگنا تھا. سیدہ نے ہائے کر کے کہا بابا اور میرے بعد تیری امت نے تیری فاطمہ کو بڑا ستایا. تماچے کا لگنا تھا. بی بی رونے لگی. ملائکہ نے عبادت چھوڑی. عبادت چھوڑ کے کہتے کنفذ تجھے حیا نہیں آیا تیرے نبی کی بیٹی. عزادارو آپ کی ہائے کے نام سیدہ قبول فرمائے. روتا وہی ہے جسے دکھ ہوتا ہے، جلدی وہی جگہ ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے. عزادارو تیسرا تماچا سننا چاہیں گے. پہلا تماچا مصر کے بازار میں یوسف کو لگا. دوسرا تماچا نبی کی زخمی پہلو والی سیدہ کے منہ پہ کنفذ حرامی نے مارا. تیسرا تماچا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. شبر قبیلہ حسین کی 4 سالہ سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مار کے کہتا بلا اپنے عباس. اجرکم اللہ. بلا اپنے عباس کو. کسی نے میرے مولا سجاد سے پوچھا عزادارو جملہ کہنا چاہتا ہوں مجھے معاف کرنا. کسی نے میرے مولا سجاد سے کہا مولا آپ پہ کون سا مشکل وقت آیا؟ میرے مولا تڑپ کے کہتے ہیں الشام الشام. عزادارو میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. جو زخمی پہلو والی نبی کی بیٹی آتی ہے وہ تمہارا پرسہ لینے آتی ہے. تیسری بار میرے مولا نے بولا الشام. ایک مرتبہ اس نے کہا ابو منظر مدائنی کہتا ہے کہ مولا آپ پہ مشکل وقت کون سا آیا؟ میرے مولا مجھے بتائیں. میرے مولا نے کہا اگر سننا چاہتا ہے نا تو سن. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. شبر کمینے کا ایک ہی کام تھا، یا تازیانے سے میری پشت پہ تاریخ کربلا رقم کرتا، یا میری بہن کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مارتا. سرکار فرماتے ہیں بازار شام میں ایک مقام ایسا آیا جہاں یہ شبر کمینہ ہاتھ میں تازیانہ عزادارو آتم کرنا جس کی ہائے بلند ہو گئی. جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا. کہا بازار شام میں یہ کمینہ تازیانہ لے کر آ گیا. اس نے تازیانہ میرے پشت پہ مار کے کہا لے تیرے اکبر کا بدلہ، لے تیرے عباس کا بدلہ، لے تیرے اون محمد کا بدلہ، لے تیرے قاسم کا بدلہ. کہتا یہ منظر میری 4 سالہ بہن دیکھ رہی تھی. روتی ہوئی سکینہ قریب آئی. سکینہ کہتی ہے میرا بھائی بیمار ہے، اسے نہ مار. میرے مولا اتنا کہہ کر تڑپنے لگے. زمین شام نے زلزلہ آیا. اس نے کہا مولا آپ کیوں تڑپتے ہو؟ میرے مولا منہ کا ماتم کر کے کہتے اس نے مجھے چھوڑ دیا. میری سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مارنا شروع کیا. تماچے مار کے کہتا لے تیرے عباس کا بدلہ، لے تیرے
کہیے بھیا سجاد، اسے کہیے میرے چہرے پہ نوارے، اور اس چہرے پہ میرا بابا بوسے لیا کرتا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں عزیزانو، کوئی غریب سے غریب بہن ہونا، تو اگر کوئی بھائی عید کے دن چلا جائے گا، جس کی بھی بہن ہے جائے اگر وہ غریب بہنوں کے پاس، بھائی امیر ہونا، تو بابا جی بہن کہتی ہے سب کے سامنے عیدی دے، زمانہ دیکھے میرے بھائی نے کس طرح عید دی۔ لیکن عزیزانو جب بہن بھائی غریب ہونا تو بہن ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے جاتی ہے، کونے میں لے جا کر کہتی ہے بھیا تو مجھے عیدیں نہ دیا کر، جب تیرے پاس کوئی مال آ جائے گا میں عیدیں بھی لے لوں گی، شبراتیں بھی لے لوں گی، مجھے عید نہ دیا کر۔ عزیزانو بہن بھائی کو اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، لیکن میں 3 بہنیں بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزانو پہلی بہن ہے میری ام المصائب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اللہ عزیزان گرامی در جملہ اس سے بڑا ہے ہائے بلند آواز میں کرنا۔ پہلی بیوی بی بی زینب ہے، بیوی نے اپنا کفن معاف نہیں کیا، معجزے سے میرے مولا سجاد نے پھٹی ہوئی عبا کا کفن پہنایا۔ دوسری بہن ہے معصومہ کم، معصومہ کم نے جتنا بڑا غریب تھا سجاد کو کفن معاف نہیں کیا، تقی مولا نے آ کر معصومہ کم کو کفن پہنایا۔